السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 13 دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، لا تقولو، تم مت کہو، راعنا یعنی راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کہو، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کے لیے تو درد دینے والا عذاب ہے یا دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے تو ان لوگوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ لوگ لفظ رائنا سے آپ کو خطاب کرتے تھے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بد دعا کے تھے، اور وہ اسی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی یہ تھے کہ رائنا کہ آپ ہماری مصلحت فرمائیے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے تھے، اور وہ عربی لوگ جو تھے یعنی عرب کے جو لوگ تھے تو ان کی زبان میں اس کے معنی یہ تھے کہ آپ ہماری اصلاح فرمائیے۔ اور اس اچھے معنی کو دیکھ کر مسلمان بھی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے سے خطاب کرنے لگے، تو اس سے ان یہودیوں کو اور گنجائش مل گئی۔ آپس میں بیٹھ کر پھر وہ لوگ ہنستے تھے کہ اب تک تو ہم حضور کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، لیکن اب ہم نے ایک ایسی تدبیر ہاتھ لگائی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اعلانیہ طور پر حضور کو برا کہہ رہے ہیں اور مسلمان بھی اس میں ہمارے شریک ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس بات کو ختم کرتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے رائنا مت کہو، بلکہ تم کیا کہو، انظرنا کہو۔ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مصلحت فرما دیجئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہود کی اس شرارت کو ترک کر کے مسلمانوں کو دوسرا لفظ استعمال کرنے کے لیے کہا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما یود الذین کفروا، کہ نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے۔ اہل کتاب سے مراد قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ یہودی لوگ مراد ہوتے ہیں، یعنی اہل کتاب سے مراد یہاں پہ توریت کی کتاب مراد ہے، اور توریت کن لوگوں کو دی گئی تھی؟ یہودی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو دی گئی تھی، تو یہودی ہی لوگ یہاں پر مراد ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتابی، نہیں چاہتے ہیں ان کافروں میں سے جو اہل کتاب کے ہیں، یعنی یہودی وہ نہیں چاہتے جو کافر ہیں، ولل مشرکین، اور نہ مشرکین اس بات کو چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم، کہ نازل ہو تمہارے اوپر، من خیرن کوئی بھی اچھی بات، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، واللہ یختص، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت کے ذریعے سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہودی تھے ان کا برتاؤ اچھا نہیں تھا، اور پھر اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ لوگ جو ہے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ وہ ظاہری ہمدردی تو مسلمانوں سے کرتے تھے، لیکن وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ خلاف رہتے تھے، اور یہودی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تمہارا مذہب اسلام جو ہے وہ مذہب یہودیت سے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، یعنی اچھا نہیں ہے۔ اگر اچھا ہوتا تو ہم جو ہے اس کی حمایت کرتے، ہم اس کی بات مانتے، لیکن ہمارا مذہب، مذہب یہودیت جو ہے وہ مذہب اسلام سے زیادہ اچھا ہے، مطلب وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ تو اس لیے یہودی، مشرک اور کافر لوگ جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی بھی اچھی چیز یا قرآن کریم یا مذہب اسلام میں سے کوئی بھی اچھی بات جو ہے ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما ننسخ من آیتن، جو منسوخ کرتے ہیں، ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن آیتوں میں سے، او ننسیہا تو ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، ناتی پھر ہم بھیج دیتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلیہا یا پھر اسی کے مثل جو ہے ہم کوئی دوسری آیت یا شریعت اس کو بھیج دیتے ہیں۔
علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ علم تعلم اور کیا تم یہ بھی نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وما لکم من دون اللہ اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ من ولی کوئی بھی حمایتی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی چیز منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کے ذریعے سے تو ہم اس کے بدلے اس سے بہتر یا اس سے اچھی آیت کو بھیج دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے کسی شریعت کے ذریعے سے پہلی شریعت کو منسوخ کیا ہے تو ہم نے وہ شریعت جو ہے اس سے بہتر بھیجی ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تھا، تو یہاں پر یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی احکام کو یا کسی شریعت کو یا کسی کتاب کو منسوخ کرتا ہے آگے آنے والی شریعت کے ذریعے سے تو وہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتا ہے۔ اس بات کے اوپر مشرکین یا کافرین یا پھر یہودیوں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور سب کچھ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کی سب بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور آگے آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا کیا تم مسلمانوں تم بھی یہی بات چاہتے ہو ان تسألوا کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسولوں سے کما سئل موسیٰ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو چکے من قبل تم سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی بدل لے کفر کو بالایمانی ایمان سے، فقط ضل سواء السبیل تو بے شک وہ اس کے لیے گمراہی ہے سیدھے راستے سے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ بعض یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عناداً عرض کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ میں تورات نازل ہوئی اسی طرح آپ جو ہے قرآن کو ہمارے اوپر ایک ہی مرتبہ میں لے کر کے آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تو اے مسلمانوں کیا تم بھی یہی سوال کرتے ہو؟ جیسا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اعلانیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اے مسلمانوں کیا تم بھی یہودیوں کی طرح ان کی باتوں کو استعمال کرو گے؟ اگر تم کفر کو بدل لو گے ایمان سے، یعنی ایمان کے بدلے کفر کو حاصل کرو گے، تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ صرف گمراہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ کہ تم کو پھیر دیں مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ بعد اس کے کہ تم ان پر ایمان لے کر کے آ گئے ہو۔ یعنی یہودی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد جو ہیں وہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر دیں، کفارن بسبب کفر کے، حسدن من عند انفسہم اور اپنے دلی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا تھا ان کے اوپر کہ یہ سب کا سب کیا ہے، حق ہے۔ یعنی کچھ یہودی ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے ایمان لانے کے بعد اپنے یہودیت کے دین پر لانا چاہتے تھے، ان کو ان کے ایمان سے پھیرنا چاہتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان کو کافر بنانا چاہتے تھے، اور ان کے دل کے اندر حسد اور بغض تھا اسلام سے، اس لیے وہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے پھیرنا چاہتے تھے۔ اور جبکہ وہ اس بات کو جانتے تھے لہم الحق کہ وہ مذہب اسلام جو ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، تو اے مسلمانوں تم اس بات کی فکر مت کرو، فاعفو تم ان کو معاف کر دو، وصفہو اور ان کا خیال اپنے دل میں مت لاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کسی بھی حکم کو ان کے لیے بھیج دے، یعنی ان سے بدلہ لینے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، تم جو ہے ان کو معاف کر دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو معاف کر دو، بدلہ لینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ تو آج ہم لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی پریشان کرے یا ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ بدلہ لینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر کہ یہ خطاب جو ہے یہودیوں سے ہے تو اس کے مستحق وہ صرف یہودی ہیں، بلکہ اس بات کے مستحق جو ہے وہ ہم لوگ بھی ہیں۔ اس کو ہم اپنے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر تم پریشان حال ہو تو تم لوگوں کو معاف کرو، بدلہ لینے والی ذات کیا ہے؟
وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بدلہ مت لو، کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ تم آگے بھیج دو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے واسطے، من خیرن، بھلائی میں سے، تجدوہ، تو تم اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، قیامت کے دن تم اس کو پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ اس وقت کے مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہے، اور اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اوپر مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف نماز پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ دینی ہے، اور جو ہم اپنی بھلائی، اپنے نیک کام اپنے آگے بھیج رہے ہیں، یعنی اس کو اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں، تو ہم اس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پائیں گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتا ہے یا سنتا ہے جو کچھ کہ ہم کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور وہ یہودی لوگ یہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت کے اندر، الا من کان ہودن، مگر یہ کہ یہودی، او نصارا، یا پھر نصارا۔ یعنی یہود اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ جنت کے اندر جو ہے سوائے یہودی اور نصرانی لوگوں کے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تلکا امانیہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کی محض آرزوئیں ہیں، یہ انہوں نے محض اپنے دماغ میں خوش فہمی پال رکھی ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ صرف یہودی اور نصارہ داخل ہوں گے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ہاتو برہانکم، تم لے آؤ اس دلیل کو جو تمہارے پاس ہے، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت کے اندر صرف یہودی اور نصارہ داخل ہوں گے، اس بات کے اوپر اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا کوئی سند ہے تو تم ہمیں دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ بلا، ہاں کیوں نہیں، جنت کے اندر وہ سب لوگ داخل ہوں گے، کون داخل ہوں گے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا ہوگا اپنے آپ کو للہ، اللہ تعالیٰ کے، وہوا محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا ہوگا، فلہ اجرہ، تو اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے، بلکہ وہ سب کے سب کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ جو ہے محض یہود اور نصارہ کی آرزویں تھیں، ان کے خیالات تھے، بلکہ جنت کے اندر جو ہے ہر وہ شخص داخل ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دیا اور نیک کام کیے، تو اس کے لیے بہترین اجر ہے اس کے رب کے پاس، نہ ہی اس کو پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے اپنے حکم کے تابع بنا دے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہی کوئی خوف ہو اور نہ ہی ہم لوگ غمگین ہو۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی جنت میں داخل کرنا۔ تو امید کرتی ہوں سامعین آپ کو اس رکوع کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ پریشان کریں اس پر صبر کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو کچھ بندے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک اور نئے رکوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔